میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کو نکالا، پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا، میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ 2 دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے مطلب ہے یا اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج۔ 2 دفعہ علی جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ علی یہ 2 دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے۔ آزر قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی۔ کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں، اسحاق وہ تو باپ نہیں، اسماعیل وہ تو باپ نہیں، باپ ہیں یعقوب، لیکن نام لے رہے ہیں، اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا۔ تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ابوہما ان کا کوئی 7ویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا۔ ہاں قرآن اس کے لیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے والد کی قسم، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا، سب کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تھا اور کافر کے لیے دعا منع، کہ دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب آپ نے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی۔ لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ یہاں ابویہ نہیں، والدیہ، والدیہ۔ آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں۔ میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عاشرہ مبشرہ، ٹاپ 10۔ کون؟ ابو بکر جنتی۔ ان کو عاشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی۔ کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 ان میں آخری ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہنوئی،
جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی، وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا